میاں صاحب ویسے یہ مجھے ذرا فرمائیے گا، یہ کیا واقعی درست ہے کہ گورنر صاحب آج رات کو چیف منسٹر پنجاب کو ڈی نوٹیفائی کرنے جا رہے ہیں، یا ابھی وقت مزید لینا ہے مشاورت کے اندر اور بات چیت کے حوالے سے؟ منیب فاروق صاحب، مجھے آپ سے، رؤف کلاسرا صاحب سے، سلیم بخاری صاحب سے ٹائم ملے گا تو میں وہ بات کروں گا۔ بات تو یہ ہے کہ جو منیب فاروق صاحب آپ نے کلپ سنوائے، ان کلپ کو اگر دیکھیں کہ اگر قاسم سوری صاحب ایکٹ کرتے ہیں تو آرٹیکل 6 آپ نے کہا ان پہ نہیں لگا۔ آپ فرما رہے ہیں کہ دیکھیں جو ابھی 7-8 ماہ میں یہ کرتے رہے ان پر کسی کو کوئی اعتراض یا ایکشن نہیں ہوا، اور رؤف کلاسرا صاحب کہتے ہیں کہ انہوں پی ڈی ایم نے بہت جلدی کر لی۔ ہمیں اپنے لوگ بھی کہتے ہیں، پاکستانی قوم یہ کہتی ہے کہ آپ نے بہت جلدی کر لی، اگر اس کو ٹائم پورا کرنے دیا جاتا تو لوگ اس کو پتھر مارتے۔ بھئی اگر میں سلیم بخاری صاحب کا ذکر کروں تو بات وہ بھی ٹھیک کر رہے ہیں۔ بات سیدھی سی ہے منیب فاروق صاحب کہ اگر میں جلدی نہ کرتا تو یقیناً مجھے ہار پہناتے 10 ماہ بعد لوگ۔ آج مجھے ایک ایک کی منت کرنا کیوں پڑ رہی ہے؟ اس لیے کہ میں نے وہ کام کیا جو ایک پولیٹیکل ورکر کو کرنا چاہیے، جو قومی سیاسی جماعتوں کو وجود میں آنے پر کرنا چاہیے، جو آج تک کسی نے نہیں کیا۔ کہ جب ہم دیکھ رہے تھے کہ پاکستان سری لنکا یہ بنانے کی طرف بڑھ رہا ہے، جب ہم دیکھ رہے تھے کہ پاکستان حکومت میں آنے سے پہلے یہ کہا کرتا تھا عمران خان سول نافرمانی، اس وقت بھی اداروں پہ چڑھائی، اس وقت بھی یہی پرتشدد تحریک اور پرتشدد باتیں جب حکومت میں آ گیا، لے آیا گیا، تو اس وقت بھی یہی گفتگو، وہی کنٹینر، وہی اداروں کو دھمکانا اور پبلک کو دھمکانا۔ جب حکومت سے نکل گیا تو پھر بھی وہی گفتگو۔ اب بات سیدھی سی ہے کہ اگر اس انتشار پسند اور ایک فسادی کو آپ حقیقت کا پردہ نہیں اٹھنے دیں گے تو 4 ماہ سے جو ایک پنجاب میں سیشن چل رہا ہے پنجاب اسمبلی کا، کسی نے دیکھا ہے کہ کروڑوں روپیہ روزانہ جو ایک غریب قوم کا چودھری خرچ کر رہا ہے وہ کیوں کر رہا ہے؟ کسی نے نوٹس کیا تھا؟ اور آج جو ہم بات کر رہے ہیں، جو آپ سوال کر رہے ہیں کہ گورنر کیا کریں گے، بھائی مجھے یہ بتائیں کہ اگر صرف ہم دیکھتے رہیں کہ ہماری سیاست جو ہے وہ تو چل رہی ہے، ہماری سیاست کا جو سورج ہے وہ تو غروب نہیں ہو رہا، مگر پاکستان کا جو فیوچر ہے وہ غروب ہو رہا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس بندے نے 7-8 ماہ میں یا 7-8 سال سے پاکستانی قوم کو سکھ کا سانس لینے دیا۔ یہ حکومت میں تھا، اس وقت اس کے کرتوت دیکھ لیں، اب کے کرتوت دیکھ لیں۔ اور جہاں تک گورنر کا تعلق ہے، مجھے یہ بتائے کوئی کہ ابھی آپ نے جو کلپ سنوایا کہ اگر اکثریت نہیں ہوگی تو چاہیے عارف علوی صاحب کو کہ وہ نیشنل اسمبلی توڑ دے۔ کل انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم جمعہ رات کو نیشنل اسمبلی جائیں گے اور استعفے دیں گے۔ 7-8 ماہ ان کو نہیں یاد آیا کہ ہم نے وہاں جانا ہے اور استعفے دینے ہیں۔ صبح اسمبلی سیشن ہو رہا ہے، اب سن رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں مصروف، وہ کہہ رہے ہیں نہیں ہم کورٹ ہی جائیں گے۔ بھائی اگر آپ نے استعفے نیشنل اسمبلی کے دینے ہیں تو جو رولز کہتے ہیں آپ کو آئیں اور اپنا استعفیٰ لکھ کے دیں۔ اسپیکر کیوں نہیں مانے گا اس کو؟ جاوید ہاشمی نے بطور پی ٹی آئی کے صدر کے نیشنل اسمبلی میں سر میری بات سن لیں، سر اگر میری عرض سن لیں۔ جی فرمائیں۔ جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے استعفیٰ دینا ہوتا ہے پی ٹی آئی کے صدر تھے جاوید ہاشمی، نیشنل اسمبلی کا فورم پہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ میں استعفیٰ دے رہا ہوں۔ کس نے قبول نہیں کیا تھا؟ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، انہوں نے اسی وقت کھڑے ہو کے کنفرم کرا دیا تھا اسپیکر کے سامنے اوپن ہاؤس میں کہ میں استعفیٰ دے رہا ہوں۔ بٹ میاں صاحب مجھے صرف اتنا بتائیں کہ یہ جو اس وقت کی صورتحال ہے، کیا یہ اچھا ہوتا کہ آپ یہ جو سیو پنجاب اسمبلی کے مشن ہے کہ بچاؤ پنجاب اسمبلی کو ٹوٹنے سے، بچائیں پنجاب اسمبلی کو ٹوٹنے سے، ٹوٹنے دیتے؟ آپ لوگ تو کہتے رہے عمران خان صاحب کو کہ توڑ دے جی اسمبلی اور کروا لیں انتخابات۔ اب آپ لوگ ہی اس کے اندر آپ نے روڑے اٹکا دیے اور نئے کام شروع ہو گئے، ایک ووٹ آف کانفیڈنس لے لیں، تحریک عدم اعتماد پہ ووٹنگ کروا لیں۔
تو ٹھیک ہے دوسروں نے پھر اپنا، میں نہیں کہہ رہا وہ درست کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں وہ ایک اور بات ہے، لیکن آپ نے بھی تو اپرچونٹی پرووائڈ کی. آپ اگر انہوں نے فیصلہ کر ہی لیا تھا کہ اسمبلی توڑنی ہے تو توڑنے دیتے. یار منیب فروخ صاحب میری بات پہ آپ یقین کر لینا، میں ذمہ داری سے یہ بات کہنے لگا ہوں. نہ توڑنا چاہتا ہے عمران خان، نہ تڑوانا چاہتا ہے چودھری پرویز الہی اسمبلی کو. یہ میں ذمہ داری سے آپ کو بات کہہ رہا ہوں. عمران خان دونوں اسمبلیوں کے بل بوتے پہ ڈائیلاگ کرنا چاہتا ہے، اپنے لیے ریلیف لینا چاہتا ہے، مقدمات سے جان چھڑانا چاہتا ہے. اگر یہ کارڈ بھی اس کے ہاتھ سے نکل گیا تو مجھے یہ بتائیں کہ کس کو کہے گا میرے ساتھ بات کرو؟ کوئی نہیں کرے گا اس کے ساتھ بات. اور پرویز الہی کا جو چکر ہے میں آپ کو بتاؤں، اگر آج 10 انہوں نے شو کیے کاف لیگ کے ممبر تو پھر باقی تو رہ گئے نا پی ٹی آئی کے. تو پھر مجھے یہ کوئی بتائے کہ اعتماد کا ووٹ اس نے کیوں نہیں لیا؟ 10 ممبر اس کے پاس تھے. اور بھائی اگر صبح اعتماد کا ووٹ دوبارہ سے ابھی آپ کہہ رہے تھے نا، میں کسی سے سن رہا تھا کہ 4 بجے اس کو ڈی نوٹیفائی کر دینا تھا گورنر نے، ابھی تک کیوں نہیں کیا؟ ہم 12 بجے تک انتظار میں ہیں کہ اعتماد کا ووٹ لے لے. 12 بجے تک آج کی تاریخ میں ہم آخری منٹ تک انتظار کریں گے کہ یہ اعتماد کا ووٹ لے لے. نہیں لے گا. اس کی وجہ کہ یہ 10 لوگ جو آج شو کیے گئے ہیں، صبح عدم اعتماد آ جائے، یہ 8 بندے اس کے ساتھ نہیں ہوں گے کاف لیگ کے. اور اگر یعنی کہ یہ آپ تصدیق کر رہے ہیں میاں صاحب کہ 12 بجے تک انتظار کریں گے اور 12 بجے کے بعد ڈی نوٹیفائی کر دیں گے، آپ یہ تصدیق کر رہے ہیں پھر اس بات کی؟ بالکل کر دینا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ کسی طور پر بھی یہ روز جو کھیل کھیلا جا رہا ہے، جو عمران خان کہا کرتا ہے کہ میں تو کھلاؤں گا ان کو، اداروں کو بھی کھلا رہا ہے اور پاکستانی قوم کو بھی کھلا رہا ہے، یہ کھیل ختم ہونا چاہیے.